خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم کتاب پر بات کر رہے ہیں، یووال نوح ہراری کی ہومو ڈیز۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ پچھلے 1,00,000 سال کا احاطہ کرتی ہے، خاص طور پر کہ معلومات نے ہماری تہذیب کو کیسے بنایا ہے اور آج وہ ہمیں کہاں لے آئی ہے۔ ہمارے پاس اس کے خلاصے ہیں، کچھ بابوں کی تفصیلات بھی اور اہم اقتباسات۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہراری معلومات، طاقت اور سچائی، ان کے بیچ کے وہ پیچیدہ تعلق کو کیسے دیکھتے ہیں۔ خاص طور پر آج کل ماحول کا بحران ہے، غلط معلومات پھیل رہی ہیں اور AI تو خیر زندگی میں آ ہی رہی ہے۔ بالکل، اور ہراری ایک بہت آپ کہیں بنیادی سوال پوچھتے ہیں، کیا اگر ہم انسان اتنے ذہین ہیں تو ہم خود کو تباہ کرنے والے کام کیوں کرتے ہیں؟ یہ گفتگو ہمیں پتھر کے زمانے سے لے کر آج کے ڈیجیٹل دور تک لے جائے گی۔ ہم دیکھیں گے کہ معاشروں نے معلومات کو کیسے استعمال کیا، کبھی اچھے کے لیے، کبھی برے کے لیے۔ اور ایک بہت اہم نقطہ جو ہراری اٹھاتے ہیں کہ معلومات کا کام صرف سچ بتانا نہیں بلکہ رابطے بنانا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، انسانی نیٹ ورکس۔ پہلا باب ہی سوال پوچھتا ہے، معلومات ہے کیا؟ لیکن وہ کوئی لغت والی تعریف نہیں دیتے، تاریخ میں اس کا کردار دیکھتے ہیں۔ ایک مثال انہوں نے دی ہے پہلی جنگ عظیم کے کبوتر شیریمی کی، بڑی دلچسپ ہے۔ ہاں، وہ کبوتر جس نے پیغام پہنچایا تھا شدید زخمی حالت میں۔ جی، سینکڑوں جانیں بچ گئیں، لیکن کبوتر کو کیا پتا تھا کہ کاغذ پر کیا لکھا ہے؟ بالکل نہیں۔ یہیں سے ہراری کا نقطہ شروع ہوتا ہے کہ علامتیں، پیغامات وہ خود حقیقت پر اثر ڈال سکتے ہیں، چاہے پہنچانے والا بے خبر ہو۔ تو کیا معلومات سچائی کے برابر نہیں؟ ہراری کہتے ہیں ضروری نہیں۔ وہ اس عام خیال کو چیلنج کرتے ہیں۔ ان کے مطابق معلومات کا بنیادی کام تاریخی طور پر رابطے بنانا رہا ہے، لوگوں کو جوڑنا، جیسے موسیقی جوڑتی ہے یا مذہبی کتابیں۔ اب دیکھیں، بائبل ہو یا قرآن، اربوں لوگ ان سے جڑے ہیں، ایک نیٹ ورک بنا ہے۔ صحیح۔ اب ان میں لکھی باتوں کی تاریخی سچائی پر تو بحث ہو سکتی ہے، لیکن ان کی جوڑنے کی طاقت وہ تو حقیقت ہے۔ معلومات کی طاقت اسی میں ہے۔ یہ واقعی ایک الگ زاویہ ہے۔ اچھا، تو باب 2، کہانیاں، لامحدود رابطے، اسی کو آگے بڑھاتا ہے؟ جی، ہراری کہتے ہیں کہ ہم انسان یعنی سیپینز اس لیے غالب آئے کہ ہم لاکھوں کی تعداد میں مل کر کام کر سکتے ہیں، لچکدار طریقے سے۔ اور یہ رشتہ داری کی وجہ سے نہیں؟ نہیں، یہ مشترکہ کہانیوں، عقائد، افسانوں پر یقین کی وجہ سے ہے۔ اچھا۔ قومیں، مذاہب، کمپنیاں، یہ سب کیا ہیں؟ مشترکہ کہانیوں پر بنے نیٹ ورک ہیں۔ جیسے کیتھولک چرچ بائبل سے جڑا ہے، بالکل۔ یا امریکہ آزادی کے بیانیہ سے۔ ہراری انہیں انٹر سبجیکٹو حقیقتیں کہتے ہیں۔ یعنی وہ چیزیں جو صرف اس لیے ہیں کیونکہ ہم سب مانتے ہیں، جیسے پیسہ، قانون، خدا۔ جی ہاں، یہ ٹھوس نہیں، پر ان کے اثرات بہت ٹھوس ہیں۔ لیکن صرف کہانیوں سے تو ملک نہیں چلتے ہوں گے۔ باب 3 کہتا ہے دستاویزات، کاغذی شیروں کا کاٹنا۔ صحیح، کہانیاں قوم بنانے کے لیے ٹھیک ہیں، پر چلانے کے لیے، خاص طور پر ٹیکس وغیرہ، اس کے لیے تحریر چاہیے، ریکارڈز چاہیے۔ بالکل، جیسے میسوپوٹیمیا میں جو قدیم ترین تحریریں ملیں، وہ کیا تھیں؟ زیادہ تر حساب کتاب۔ جی، رسیدیں، فہرستیں، شاعری نہیں، فلسفہ نہیں۔ انہی دستاویزات نے تو بڑی سلطنتوں، قوانین، انتظامیہ کو ممکن بنایا۔ اور ملکیت کا تصور بھی بدل گیا۔ پہلے زمین اس کی جسے سب مانتے تھے، تحریر کے بعد زمین اس کی جس کا نام کاغذ پر ہے۔ اور اسی سے آئی بیوروکریسی، دفتر کی حکمرانی۔ جی، بیوروکریسی معلومات کو منظم کرتی ہے، بڑے کام ممکن بناتی ہے۔ لیکن اس کا ایک تاریخ پہلو بھی ہے۔ وہ حقیقت کو اپنے خانوں میں فٹ کرتی ہے، سچائی مسخ ہو سکتی ہے۔ ہراری اپنے دادا کی مثال دیتے ہیں۔ ہاں، جن کی شہریت کاغذات کی غلطی سے ضائع ہو گئی۔ بالکل، تو بیوروکریسی طاقتور بھی ہے، خطرناک بھی، ایک ضروری برائی۔ اچھا، تو کہانیاں، دستاویزات، بیوروکریسی، مگر انسان تو غلطی بھی کرتا ہے۔ باب 4، غلطیاں، ناقابل خطا ہونے کا تصور۔ ہاں، انسانی خطا پذیری، سینٹ اوگسٹین کا قول یاد ہے نا؟ غلطی کرنا انسانی فطرت ہے، غلطی پر اصرار کرنا شیطانی ہے۔ تو معاشرے سے کیسے نمٹتے ہیں؟ دیکھیں، مذاہب نے کہا ایک الہامی کتاب ہے جو ناقابل خطا ہے، مسئلہ حل؟ نہیں،
نہیں، کیونکہ تشریح تو انسان ہی کریں گے۔ تو اختیار کتاب سے نکل کر تشریح کرنے والوں کے پاس آ گیا۔ کتاب پر بھروسہ سے تشریح کرنے والے انسان پر بھروسہ بن گیا۔ اچھا، سائنس نے الٹا راستہ لیا۔ سائنس مانتی ہے کہ انسان غلطی کر سکتا ہے، اسی لیے اس میں خود کو درست کرنے کے طریقے ہیں: تجربات، ڈیٹا، پیئر ریویو۔ ہاں، پیئر ریویو، دوسروں کا کام جانچنا۔ یہ بڑا فرق ہے۔ بہت بڑا۔ لیکن پھر پرنٹنگ پریس آیا، معلومات عام ہوئی، کیا اس سے سچائی کو فائدہ ہوا؟ ہراری کہتے ہیں ضروری نہیں۔ پرنٹنگ پریس نے بائبل تو پھیلائی، لیکن ساتھ میں وہ کتابیں میں چھاپی جن سے یورپ میں وچ ہنٹس ہوئیں۔ اوہو، وہ میلیس میلیفیکارم والی کتاب؟ جی ہاں، وہ بیسٹ سیلر تھی۔ تو زیادہ معلومات کا مطلب زیادہ سچائی نہیں ہوتا۔ غلط معلومات بھی اتنی ہی تیزی سے پھیل سکتی ہیں۔ یہ تو آج بھی ہو رہا ہے۔ بالکل، اور یہی ہمیں باب 5 تک لاتا ہے: فیصلے، جمہوریت اور آمریت۔ ہراری سیاسی نظاموں کو بھی معلوماتی نیٹ ورکس کے طور پر دیکھتے ہیں۔ آمریتیں مرکزی نیٹ ورک کی طرح؟ جی، ساری طاقت اور معلومات ایک مرکز میں، عامر کے پاس، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں ناقابل خطا ہونے کا۔ تو غلطی سدھارنے کی گنجائش کم ہوتی ہے؟ بہت کم۔ اختلاف رائے مطلب بغاوت۔ جبکہ جمہوریتیں وہ تقسیم شدہ نیٹ ورکس ہیں۔ نظریاتی طور پر ہاں، طاقت کے کئی مراکز، پریس، عدلیہ، اپوزیشن، اور خود کو ٹھیک کرنے کے طریقے بھی، انتخابات، احتجاج۔ لیکن ہراری یہاں بھی خبردار کرتے ہیں۔ جی، کہ جمہوریت صرف اکثریت کی حکومت نہیں ہے، اقلیتوں کے حقوق، اختلاف رائے کا احترام یہ بھی ضروری ہے، ورنہ وہ اکثریت کی آمریت بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا انسانی نیٹ ورکس کا حصہ۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، غیر نامیاتی نیٹ ورک یعنی ٹیکنالوجی، کمپیوٹرز، اے آئی۔ باب 6 کا سوال ہی بہت اہم ہے۔ کمپیوٹر پرنٹنگ پریس سے کیسے مختلف ہیں؟ اور جواب وہ بہت بنیادی ہے۔ ہراری کہتے ہیں کہ پرنٹنگ پریس، ریڈیو، ٹی وی، یہ سب معلومات پہنچاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ ٹھیک ہے۔ لیکن کمپیوٹرز وہ صرف پہنچاتے نہیں، وہ معلومات کا تجزیہ کرتے ہیں، خود فیصلے کرتے ہیں اور نیا مواد بھی بنا سکتے ہیں، ٹیکسٹ، تصویریں، موسیقی۔ اوہ، یہ تو بالکل نئی بات ہے۔ تاریخ میں پہلی بار فیصلہ سازی کی طاقت انسانوں سے کسی غیر انسانی شے یعنی مشین کی طرف جا رہی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اس کی ایک خوفناک مثال ہراری میانمار میں روہنگیا کے خلاف تشدد میں فیس بک کے کردار کی دیتے ہیں۔ ہاں، میں نے پڑھا تھا۔ تحقیقات نے بتایا کہ فیس بک کے الگورتھم جو مواد کو وائرل کرنے کے لیے بنے تھے، وہ نفرت انگیز تقاریر کو پھیلا رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر انگیجمنٹ زیادہ آتی تھی۔ مطلب لائکس، شیئرز زیادہ ملتے تھے؟ جی، تو الگورتھم غیر جانبدار نہیں تھے، وہ ایسے فیصلے کر رہے تھے جن کے نتائج مہلک نکلے۔ ہراری سے پہلی نسل کشی کہتے ہیں جس میں غیر انسانی ذہانت کا بھی ہاتھ تھا۔ یہ تو بہت ہی سنگین بات ہے۔ اور اب جس طرح اے آئی زبان سیکھ رہا ہے، چیٹ جی پی ٹی وغیرہ، ہاں، وہ لکھ سکتا ہے، شاعری کر سکتا ہے۔ تو کیا یہ ہماری کہانیوں، ہماری ثقافت پر بھی حاوی ہو جائے گا؟ یہ ایک بڑا خطرہ ہے کہ مشین سے بنا مواد انسانی تخلیق پر غالب آ جائے۔ اور پھر نگرانی کا مسئلہ بھی ہے۔ باب 7، مسلسل نیٹ ورک ہمیشہ آن رہتا ہے۔ انسان ہمیشہ ایک دوسرے کی نگرانی کرتے رہے ہیں، لیکن ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور اے آئی نے اسے بالکل نئی سطح دے دی ہے۔ مطلب اب یہ مسلسل ہے، 24/7؟ مسلسل، ہر جگہ اور بہت زیادہ دخل انداز۔ یہ صرف ہمارے کاموں کی نہیں، جلد کے نیچے تک جا سکتی ہے، دل کی دھڑکن، جذبات، سب کچھ۔ تو کیا پرائیویسی ختم ہو گئی؟ یہ سوال تو اٹھتا ہے۔ ہم فون، گھڑیوں، آن لائن سرگرمیوں سے ڈیٹا دے رہے ہیں، کیمرے ہر جگہ ہیں۔ فائدے بھی ہیں، لیکن غلط استعمال کا خطرہ، خاص طور پر آمرانہ حکومتوں کے ہاتھ میں۔ بہت بڑا خطرہ ہے۔ لیکن کیا یہ نئے نیٹ ورک خود غلطی نہیں کرتے؟ باب 8، خطا پذیر۔ نیٹ ورک اکثر غلط ہوتا ہے۔ بالکل، ہراری یہاں سوویت یونین کے گلاگ نظام کی مثال دیتے ہیں، سولزنیتسن نے جو بیان کیا۔ اچھا۔ وہ ایک ایسا معلوماتی نظام تھا جس نے سچائی کو اتنا بگاڑ دیا تھا کہ لوگ خوف سے پاگل پن کی حد تک چلے گئے تھے۔ وہ تالیوں کا ٹیسٹ یاد ہے؟ ہاں، کہ اسٹالن کی تقریر کے بعد کوئی تالیاں بجانا بند نہیں کرتا تھا۔ 10-11 منٹ تک، کہیں پہلا بند کرنے والا گرفتار نہ ہو جائے۔
یہ دکھاتا ہے کہ خراب معلوماتی نظام کیسے اجتماعی پاگل پن لاتا ہے۔ اور ہراری کہتے ہیں کہ آج کے سوشل میڈیا الگوریتمز بھی کچھ ایسا ہی کر سکتے ہیں۔ ایک مختلف طریقے سے وہ لائک کی امریت کی بات کرتے ہیں۔ لوگ آن لائن توجہ کے لیے اپنی رائے، اپنی شناخت بدلنے کو تیار ہیں۔ کیونکہ پلیٹ فارم کو تو بس انگیجمنٹ چاہیے۔ بالکل، چاہے وہ منفی مواد سے آئے، جھوٹ سے آئے، اس سے پولرائزیشن بڑھتی ہے، انتہا پسندی بڑھتی ہے۔ اور کمپنیاں کہتی ہیں یہ تو انسانی فطرت ہے۔ ہاں، وہ ذمہ داری سے بچتی ہیں، لیکن ہراری کہتی ہیں کہ ان کے الگورتھم خود رویے کو ایک خاص سمت میں دھکیل رہے ہیں۔ یہیں پر الائنمنٹ کا مسئلہ آتا ہے۔ جی، بہت بڑا چیلنج کہ ان اے آئی سسٹمز کو انسانی اقدار، انسانی بھلائی سے ہم آہنگ کیسے کریں۔ وہ پیپر کلپ نیپولین والی مثال بھی اسی لیے۔ بالکل، ایک خیالی تجربہ کہ ایک سپر انٹیلیجنٹ اے آئی کو بس ایک کام دیں، زیادہ سے زیادہ پیپر کلپ بناؤ۔ تو وہ شاید دنیا تباہ کر دے گا پیپر کلپ بنانے کے لیے۔ ہاں، اگر اس کے مقاصد انسانی اقدار سے جڑے نہ ہوں۔ یہ دکھاتا ہے کہ اگر اے آئی کو غلط یا نامکمل مقصد دیا تو کیا ہو سکتا ہے۔ اور اے آئی انسانی تعصبات بھی سیکھ لیتا ہے۔ نہ صرف سیکھتا ہے بلکہ بڑھاتا بھی ہے، کیونکہ وہ ہمارے ہی ڈیٹا پر سیکھتا ہے، اور ہمارے ڈیٹا میں تو تعصبات بھرے ہیں۔ جیسے چہرے کی شناخت والے سسٹم۔ ہاں، وہ سیاہ فام چہروں پر زیادہ غلطی کرتے ہیں، یا نوکریوں والے اے آئی مردوں کو ترجیح دے سکتے ہیں، تو انہیں منصفانہ بنانا ایک بڑا چیلنج ہے۔ یہ واقعی بہت گہرے مسائل ہیں۔ اب تیسرا حصہ، کمپیوٹر سیاست۔ ٹیکنالوجی سیاست کو کیسے بدل رہی ہے؟ باب 9 پوچھتا ہے، جمہوریتیں، کیا ہم اب بھی بات چیت کر سکتے ہیں؟ کیا جمہوریت اے آئی کے دور میں بچ پائے گی؟ ہم نے پہلے بات کی کہ تہذیبیں بیوروکریسی اور افسانوں سے بنتی ہیں۔ جی، ہراری کہتے ہیں کمپیوٹر نیٹ ورک ایک نئی، زیادہ طاقتور بیوروکریسی بنا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ڈیجیٹل بیوروکریسی جمہوری اقدار کو مضبوط کرے گی یا کمزور؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ صنعتی انقلاب سے جنگیں بھی ہوئیں، ریڈیو فلم سے پروپیگنڈا بھی ہوا۔ بالکل، ہراری کہتے ہیں جمہوریت کی طاقت اس کے خود کو ٹھیک کرنے والے نظام میں ہے، انتخابات، آزاد پریس، عدلیہ۔ لیکن اگر اے آئی سے نگرانی بہت بڑھ جائے، یا معلومات چند کمپنیوں کے ہاتھ میں رہ جائیں، یا عوامی بحث کو الگورتھم خراب کر دیں، تو یہ نظام ناکارہ ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف باب 10 مطلق العنانیت، تمام طاقت الگورتھم کے پاس، کیا اے آئی آمریتوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے؟ شاید، کیونکہ آمریتوں کی کمزوری رہی ہے معلومات کو ٹھیک سے پروسیس نہ کر پانا، آمر تک صحیح بات نہیں پہنچتی۔ اچھا، اے آئی یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے، وہ بہت سارا ڈیٹا لے کر تجزیہ کر کے سیدھا آمر کو رپورٹ کر سکتا ہے۔ اس سے مرکزی کنٹرول بہت مضبوط ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا عامر اے آئی پر بھروسہ کریں گے؟ کیا اے آئی خود خطرہ نہیں بن جائے گا؟ یہی تو مخمصہ ہے۔ چین میں کچھ چیٹ باٹس نے حکومت سے ہٹ کر جواب دیے، تو آمروں کا فیصلہ کرنا ہے، اے آئی کی پوری طاقت استعمال کریں اور کنٹرول کھونے کا رسک لیں، یا انسانی نگرانی رکھیں اور اے آئی کو محدود کر دیں۔ یہ تو دلچسپ کشمکش ہے۔ اور عالمی سطح پر کیا ہوگا؟ باب 11 سلیکون کرٹن۔ یہاں دو بڑے خطرات ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی اے آئی کا غلط استعمال کرے، نئے ہتھیار بنائے، مالی نظام تباہ کر دے۔ اور دوسرا ایک نئی عالمی تقسیم کا خطرہ، جیسے سرد جنگ میں آئرن کرٹن تھا، اب ایک سلیکن کرٹن بن سکتا ہے۔ مطلب دنیا اے آئی اور ڈیٹا کی بنیاد پر بڑھ جائے؟ جی، ایک امریکی بلاک، ایک چینی، شاید ایک یورپی، اور باقی دنیا ان کے بیچ میں۔ اور ڈیٹا استعماریت؟ ہاں، یعنی ڈیٹا کولونیلزم۔ پہلے طاقت زمین پر قبضے سے آتی تھی، اب ڈیٹا پر کنٹرول سے آئے گی۔ جو ممالک یا کمپنیاں ڈیٹا کنٹرول کریں گی وہ دوسروں پر حاوی ہوں گی۔ یہ تو نئی قسم کی غلامی ہوئی۔ ایک طرح سے۔ اور یہ تقسیم صرف معاشی نہیں، ثقافتی اور نظریاتی بھی ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ اگر الگ الگ ڈیجیٹل دنیا بن گئیں تو ان میں الگ الگ اقدار، الگ سوچ پروان چڑھے گی۔ کچھ شاید ٹیکنالوجی سے ضم ہو جائیں، کچھ انسانی خود مختاری پر زور دیں۔ مستقبل میں اس پر بڑے جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ تو کافی سنگین تصویر ہے۔ کیا کوئی امید نہیں؟ نہیں، ہراری مایوس نہیں کرتے آخر میں۔ وہ کہتے ہیں اے آئی خود برا نہیں ہے، خطرہ ہماری اپنی کمزوریوں سے ہے، لالچ، نفرت، لاپرواہی۔ اگر ہم نے اسے غلط استعمال کیا۔ بالکل، یا بغیر سوچے حاوی ہونے دیا۔
وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تباہی کے لیے ایٹم بم ضروری نہیں، سماجی بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار بھی کافی ہیں۔ یعنی زہریلی کہانیاں اور پروپیگنڈا؟ جی، جو معاشرے کو توڑ دیں۔ لیکن آخر میں امید کا پیغام ہے۔ ہاں، کہ مستقبل لکھا ہوا نہیں ہے، انسان بدل سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، مل کر مقابلہ کر سکتا ہے۔ ہم نے ماضی میں وباؤں، جنگوں کا مقابلہ کیا ہے۔ تو اب ماحولیاتی تبدیلی، AI جیسے چیلنجز ہیں۔ ان کے لیے عالمی تعاون پہلے سے زیادہ ضروری ہے۔ آخر میں سب کچھ ہمارے انتخاب پر ہے۔ بالکل۔ کیا ہم خوف کی کہانیاں سنیں گے یا ہمدردی کی؟ ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے یا اس کے غلام بنیں گے؟ ہراری کہتے ہیں جب تک ہم بات کر سکتے ہیں ہمیں کوئی مشترکہ کہانی مل سکتی ہے جو ہمیں قریب لائے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم سب پر۔ تو نیکسس کا یہ جائزہ ہمیں ایک اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اس بدلتی دنیا میں جہاں معلومات طاقت ہے، سچ مشکوک ہے، مشینیں فیصلے کر رہی ہیں، ہم ایک فرد کے طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے ایسے انتخاب کریں جو تقسیم کے بجائے رابطے کو، نفرت کے بجائے سمجھ بوجھ کو اور تباہی کے بجائے ایک بہتر مستقبل کو فروغ دے؟